عالم گزرے ہیں، ان کا ایک کارنامہ بہت زبردست ہے. انہوں نے قرآن کا ترجمہ عربی سے مراٹھی میں اور ہندی میں کیا ہے تاکہ غیروں تک ہمارا یہ اللہ کا کلام پہنچے، اس کے بعد وہ اس سے استفادہ کریں. یہ زبردست کام کیا انہوں نے. ایک مرتبہ RSS کے کسی شاخ نے ان کو اپنے پروگرام میں بلایا. ان کو بلاتے رہتے تھے. پروگرام میں جب بلایا نا تو ایک 12-15 سال کے بچے کو وہ لوگ لے کر آئے تھے RSS والے، اور گیتا کا شلوک بول رہے تھے سنانے کے لیے. ان کا کہنا تھا کہ یہ تقریباً 8-10 پارہ کے لگ بھگ جو قرآن شریف ہوتا ہے اسی اندازے سے اتنا پیج وہ یاد کر رکھا تھا. اور لوگ اس پر جشن منا رہے تھے، خوب خوشی ہو رہے تھے، پیسہ خرچہ کر رہے تھے. سب بہت کمال کی بات ہے، بہت کمال کی بات ہے. اب یہ مولانا صاحب بھی جلدی فون کیے 2-4 مدرسے میں کہ یار 8-10 سال کے جتنے حافظ سب بھیج دو ادھر. 8-10 سال کی عمر کے جتنے بچے حافظ ہیں سب بچوں کو ادھر بھیج دو. اب بچوں کی لائن لگ گئی ادھر. اب مولانا صاحب اسٹیج پہ گئے، حمد و صلات کے بعد کہا کہ بھائی آپ نے جس بچے کو بلایا گیتا کا شلوک یاد کر کے سنایا، ہمیں بہت خوشی ہوئی، لیکن یہ الحمدللہ ہمارے جتنے بچے آئے نا سب لوگ قرآن شریف کے الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن کے ایک لفظ کو سنانے کے لیے، ایک پارے کو سنانے کے لیے، ایک رکوع کو سنانے کے لیے تیار ہیں. اب جب یہ لوگ سنے تو ایک دم حیران رہے گا، بولے یار قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتے ہیں، جس خاندان کو پسند کرتے ہیں، جس کے دل کو پسند کرتے ہیں، اس کو یہ دولت عطا فرماتے ہیں. یہ دولت اسی کو اللہ دیتے ہیں جو قدر کرتا ہے. جو قدر نہیں کرتا اس کو دولت بھی نہیں دیتے. معلوم ہے قرآن شریف کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم حفظ کرنے والوں کے لیے جو دولت رکھی ہے، جو انعام رکھا ہے، وہ انعام یہ ہے جب میدان حشر بپا ہوگا اور جنت میں جانے کا اعلان ہوگا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اقرا ورتقی، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. آپ یہاں دیکھتے نا 50 مالے کی 100 مالے کی بلڈنگ جو رہتی ہے اس میں کون سا فلیٹ اچھا مانا جاتا ہے؟ نیچے کا کہ اوپر کا؟ اوپر کا نا. 2-4 مالے کی بلڈنگ جس میں لفٹ وفٹ نہیں ہے وہ تو نیچے کا ہی لوگ، جس میں پیدل چلنا پڑتا ہے. لیکن جو 100-150 مالے کی بلڈنگیں ہوتی ہیں 30-40 مالے کے اوپر، اس میں اوپر کا فلیٹ، کیونکہ وہاں وینٹیلیشن ہوتا ہے، اچھی ہوائیں آتی ہے، طبیعت بحال رہتی ہے. تو جنت کا معاملہ بھی یہی ہے، جتنی اعلیٰ جنت اتنا بلندی پر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اقرا ورتقی، قرآن شریف پڑھتا جا اور بلندی پہ چڑھتا جا، قرآن شریف پڑھتے جا اور بلندی پہ چڑھتا جا. یہ مقام اللہ نے دیا ہے حفاظ کو، قرآن کریم کے حفظ کرنے والوں کو. یہ معمولی بات نہیں. اور ایک بات جو ان کے والدین کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، اس کا کوئی ثانی آخرت میں نہیں ہے. دنیا میں چاہے اس کی کوئی قدر کرے یا نہ کرے، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن جب لوگ میدان حشر میں پریشان رہیں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹکنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، شرابور ہوگا، ایسے ٹائم میں اللہ تعالیٰ کچھ والدین کو ایسا چمکتا تاج پہنائیں گے، اس چمکتے تاج کی ایک ذرہ تو دنیا میں مثال ہی نہیں دی جا سکتی. نہ اس کا مقابلہ سونے سے کیا جا سکتا ہے، نہ چاندی سے کیا جا سکتا ہے، نہ ہیرے سے کیا جا سکتا ہے. ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سے پورا عالم اس وقت منور ہوگا. لوگ کہیں گے یار کیا بات ہے، لوگوں کو تاج پہنایا گیا ہے. تو لوگ فخر سے کہیں گے ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا. یہ مقام ان لوگوں کو اس وقت دیا جائے گا. جو لوگ اپنے بچوں کو نہیں بنا سکے، یقیناً بہت افسوس کی بات ہے، لیکن کوشش کرے کہ اس نیت سے ہم کسی اور بچوں کو بھی حافظ قرآن بنا دیں کہ شاید اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا حصہ لگا دے. اچھا ایک بات تو اس مجلس کے تعلق سے اور میں کہہ دوں. دیکھو اس مجلس کے تعلق سے ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ
ایسی مجلسوں میں بیٹھیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو، تو آپ سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا سمجھیں؟ اور ہمیں اگر کسی بڑے لیڈر کے یہاں، کسی بڑے امیر کے یہاں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو ہم سوچتے ہیں نا کہ زیادہ دیر بیٹھنے کا موقع ملے. ارے میں فلاں کے یہاں گیا تھا، فلاں نیتا کے پاس، تو مجھے 1 گھنٹہ بیٹھنے کا موقع ملا. سب لوگ یہ سوچتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جہاں بار بار بلایا جاتا ہے، وہاں جانے کے بعد 10 منٹ میں اپنی ساری ضرورت آ جاتی. 10 منٹ ادھر سے ہی فون آ رہا ہے، ادھر سے ہی فون آ رہا ہے، ادھر سے ہی فون آ رہا ہے. یہ کون کر رہا ہے، کون کروا رہا ہے؟ مسجدوں سے دور کرنے کے لیے، خانقاہوں سے دور کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر سے دور کرنے کے لیے کون ریکارڈ بنتا ہے؟ خدا کے واسطے اپنے دل کو اللہ سے قریب کرو، اپنے دل کو اللہ سے جوڑو، اپنے دل کو اللہ سے جوڑو. اور جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، کسی جگہ بھی جہاں تلاوت ہو رہی ہے، سکون سے آدمی سن رہا ہے، اس سے بھی طمانینۃ قلب حاصل ہو رہا ہے، دل کو تسلی مل رہی. اور الحمدللہ اس خانقاہ میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو مہینے کی آخری 10 دن ہوتے ہیں نا، اس میں طاق رات میں پوری رات جاگنے کا اہتمام ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے. اور آپ لوگ بھی اپنے علاقے کی مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں. یہ توفیق بار بار نہیں ملتی. اگر ہماری آنکھ بند ہو گئی، بتاؤ موقع مل سکتا ہے؟ ساری کہانی ختم. اللہ موقع دے رہا ہے، عمر مل رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم مسجدوں میں نہیں جا سکتے نا، اپنے گھر میں ایک جگہ بیٹھ کر تلاوت کریں، عبادت کریں، اور یہ سوچیں کہ اللہ نے جو مجھے موقع دیا ہے، میں اس کا احسان کیسے چکا سکتا ہوں؟ میں اپنے رب کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ مجھے وہ موقع دے رہا ہے. خوب اللہ کا احسان مانے، صلاۃ الشکر پڑھیں کہ اللہ تیرا شکریہ، تیرا احسان، تو مجھے موقع دے رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بات یاد رکھنا، کوئی بھی شخص جو شیطان کے نرغے میں ہے، جو شیطان کے نرغے میں ہے، وہی عبادت سے غافل ہے. یہ بات قرآن بار بار کہہ رہا ہے، شیطان تمہارا سب سے بڑا اور کھلا دشمن ہے. اس کے بعد اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں. شیطان کو کیا سمجھیں؟ اپنا شیطان کو دشمن سمجھیں. ہم لوگ شیطان کو دشمن نہیں سمجھتے، اپنے گھر کے رشتہ داروں کو دشمن سمجھتے کسی معاملے میں، لیکن شیطان کو آج تک ہم نے دشمن ہی نہیں سمجھا. اگر ہماری عبادت میں وہ دخل دے رہا ہے، ہماری عبادت میں رکاوٹ بن رہا ہے، ہم تو اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اختتام قرآن، جسے مولانا امجد صاحب نے بتایا کہ اختتام قرآن کا ختم کبھی نہیں ہو سکتا ہے. قرآن قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور قرآن کریم کے اختتام کے بعد امام صاحب سورہ بقرہ شروع فرما دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے انتظار کرو قرآن شریف، اور سنو، اور چالو رہے گا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز بہت غلط عوام میں رائج ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ علماء، حفاظ، دینداروں کی قدر نہیں کرتے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے حافظ صاحب، ہمارے امام صاحب دنیا کی سب سے پھٹیچر گاڑی سے چلیں. کس سے چلیں؟ سب سے خراب گاڑی سے چلیں، جس کا ایوریج بھی جاری ہو، زیادہ ہو، اور چلنے کے قابل بھی نہ ہو، اور گرتے اڑتے بھی رہا کرے. اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی دنیاوی سہولت نہ ملے، جبکہ ایسا نہیں میرے بھائیوں. جو لوگ دینداروں کی قدر کرتے نا، اللہ کا کیا ان کا کیا مقام ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتا کے اپنی بات کو میں سمیٹ رہا ہوں. مولانا بدر